السلام علیکم، آسان عربی کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس کورس کے پہلے درس میں آپ کو علم صرف و نحو کا تعارف سکھایا گیا۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں ہم کلمہ کی تعریف، اس کی اقسام اور اسم کے بارے میں بہت سی اہم چیزیں سیکھیں گے، تو اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کلمہ کی ڈیفینیشن کو، اس کی تعریف کو بہت اچھے سے سمجھ لینا ہے۔ عربی زبان میں بامعنیٰ مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ بامعنیٰ یعنی ایک ایسا لفظ کہ جو میننگ رکھتا ہو۔ مثال کے طور پہ اردو میں ہم کہتے ہیں چائے وائے، کھانا وانا، تو چائے اور کھانا کا میننگ تو ہمیں سمجھ آتا ہے، تو یہ کلمہ کہلائیں گے۔ مگر وائے اور وانا محمل ورڈ کہلاتے ہیں، یعنی جن کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، تو کلمہ کہتے ہیں ایسے لفظ کو کہ جو بامعنیٰ ہو اور مفرد ہو۔ مفرد مطلب یعنی ایک لفظ ہو، دو الفاظ کا مجموعہ نہ ہو۔ کلمہ کی عربی زبان میں 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ ان تینوں کی ڈیفینیشن کو بھی آپ نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے، کیونکہ یہ اردو والا حرف نہیں ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسم کی۔ اسم عربی زبان میں ایک ایسے لفظ کو کہتے ہیں کہ جو مستقل معنی رکھتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اب اس میں نام بھی آ جائیں گے، صفات بھی آ جائیں گی، اسماء اشارہ، ضمیریں، وہ سارا کچھ اسم کے اندر آ جائے گا جس میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ یعنی ہر وہ لفظ کے جس میں زمانہ نہیں پایا جاتا مگر وہ مستقل معنی رکھتا ہے، اس کو عربی زبان میں اسم کہتے ہیں۔ فعل کہتے ہیں ایک ایسے لفظ کو کہ جو مستقل معنی بھی رکھتا ہو اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ یا تو ہم نے ماضی میں کیا ہے، یا حال میں کیا ہے، یا ہم مستقبل میں اس کو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو زمانہ اسی کو کہتے ہیں، یعنی ماضی، حال، مستقبل وغیرہ۔ تو عربی زبان میں ایسا لفظ کہ جس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہو اور وہ معنی بھی رکھتا ہو، اس کو فعل کہتے ہیں۔ فعل کی مختلف اقسام ہے عربی میں، ماضی، مضارع، امر، وہ سب ڈیٹیل کے ساتھ اگلے لیسنز میں سکھائی جائیں گی۔ کلمہ کی تیسری قسم، تیسری ٹائپ حرف ہے، اور حرف کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس سے مراد وہ الف سے لے کے یا تک جو الفابet ہوتے ہیں، حروف تہجی، وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد پریپوزیشن ہوتا ہے۔ جیسے اردو میں ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ کتاب میز پر ہے، یعنی میز کے اوپر ہے۔ عربی میں پر کے لیے اعلیٰ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جو لفظ ہیں کہ جو خود تو مستقل معنی نہیں رکھتے مگر دوسرے الفاظ کو ملا کر اپنا معنی دیتے ہیں، ان کو عربی زبان میں حرف کہا جاتا ہے۔ علم صرف میں زیادہ بحث اسم اور فعل پر ہوتی ہے، کیونکہ انہی میں ہم نے مختلف فارمز ان کی بنانی سیکھنی ہوتی ہیں، گردان سیکھنی ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اسپوکن عربک سٹارٹ کریں، آپ نے کچھ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں۔ جیسے کچھ چیزیں ہم اردو بولنے والوں کے لیے نئی ہوں گی۔ مثال کے طور پہ ہم اسم اور فعل کے لیے ہم نے 2 ہی ٹائپس پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، واحد اور جمع، یعنی یا ہم واحد کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں یا جمع کے لیے۔ مگر عربی زبان میں ایک تیسری قسم بھی ہوتی ہے جسے تثنیہ کہا جاتا ہے، انگلش میں آپ اسے ڈوئل کہہ سکتے ہیں، جو 2 افراد کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی واحد ایک شخص کے لیے الگ ورڈ یوز ہوگا، تثنیہ یعنی 2 لوگ ہیں تو ان کے لیے الگ ورڈ یوز ہوگا، اور جمع یعنی جو 3 یا 3 سے زیادہ لوگ ہیں ان کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو واحد، تثنیہ، جمع، یہ اسم اور فعل میں یہ آپ کو ٹرمز یوز ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ جیسے مذکر اور مونث کے لیے اکثر ڈیفرنٹ لفظ یوز کیے جاتے ہیں، الگ الگ ورڈ یوز کیے جاتے ہیں، اور اردو میں کچھ چیزیں جن کو ہم مذکر کہتے ہیں مگر عربی میں وہ مونث ہوں گی، اور اردو میں کچھ چیزیں جن کو ہم مونث سمجھتے ہیں اور وہ عربک میں مذکر ہوں گی۔ تو یہ کچھ چیزیں آپ کے لیے نئی ہوں گی، ان کو آپ نے ساتھ ساتھ سیکھتے جانا ہے، نوٹ کرتے جانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔